میلاد منول اللہ وسلم علیک یا حبیب جا آپ 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 ہے فیضان مدینے والے کا آپ ہے فیضان مدینے والے کا ہم پر ہے فیضان تمہارا یا خواجہ خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے ہی فیض مدینہ ملتا ہے اجمیر سے ہی روزہ ہے ذیشان تمہارا یا خواجہ خواجہ روزہ ہے ذیشان تمہارا یا خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ دلی راجستھان تمہارا یا خواجہ خواجہ سارا ہندوستان تمہارا یا خواجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سماعت کی. اب میں اسی مسجد کے طالب علم جناب محمد فیضان اشرفی صاحب سے ملتمس ہوں تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں بیان کریں. تو تمام احباب سبحان اللہ ماشاءاللہ جس طرح چل رہا ہے، کیونکہ میں تو خطیب ہوں پنجابیوں کا، اور ہمارے جو ہے نہایت محترم حضرت علامہ محمد ظہور چشتی صاحب تشریف فرما ہیں، اور میرے چھوٹے بھائی حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ عبدالرسول الوری، یہ جو آپ کی مسجد رضا ہے ان کے امام و خطیب ہیں، تشریف لائے. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. علماء و مشائخ تشریف لا چکے ہیں، کیونکہ میں بھی خطابت کا سلسلے میں وہاں پہ اسکو کانفرنس سینٹرل ہاؤس میں وہاں پہ اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں. تو آج میں آیا ہوا تھا تو مجھے حکم فرمایا، ہمارے بھائی صاحب نے بڑے محبت کرنے والے ہیں، کہا کہ جی آپ نے یہ آج بکنگ کرنی ہے. تو میں نے کہا چلو نیکی کا کام ہے، کوئی بات نہیں، تو میں حاضر ہوں. تو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اردو آپ سمجھتے ہیں تو اردو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ملتمس رہوں گا، اور انشاءاللہ بات چیت چلتی رہے گی. تو میں اب انگلش میں بیان کے لیے طالب علم ہیں یہ فیضان اشرفی صاحب تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ خلافت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. When there's urs of other walis and other prophets, we all attend. But if someone was to question us on our belief on, can you please tell me if urs is jaiz in Islam or not, would we be able to tell them? If they were to ask us that, I see you attending all of these urs gatherings, but where does it say in Quran or Hadith that you can celebrate urs? Would we be able to answer these people? So inshallah, in order to clear this doubt, I would like to state 2 hadiths on why urs is permissible. Firstly, when we are in urs, we do remembrance of the person. So for example, today we're remembering Khwaja Farid Nawaz radiallahu ta'ala an, and we'll do Isal Thawab.
So for this, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, in terms of الله أكبر يا رسول الله حجايا حدري يا نعرة غوثية فزاني خواجة قريب نواز آستانة عليا پاک پتن شریف شیخ الحدیث حضرت قبلہ پیر سید منظور احمد شاہ مشایخ اہل سنت علماء اہل سنت فخر اہل سنت زنداباد سبحان الله आगे आ जाएगी हुजूर की ज़ियारत करे और सीधे जाए बाकी हज़रत इंग्लिश बाद में मिलना So, the first hadith I would like to state is that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam every year at the time of the Battle of Uhud, meaning after the battle had happened, every year when it was that time, he would go to visit the graves of all the shuhada at Uhud. He would go to their graves and he'd remember those who had passed away at the Battle of Uhud. So, if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is doing this, then surely we can't be wrong when we're remembering a pious predecessor. Now, someone will ask you that, are you allowed to pray for these people? So for this, Rasulullah ﷺ says in a hadith that after a person passes away, there are three things which will grant him thawab. The first is his charity that he has given. The second is the knowledge he has bestowed upon someone. And the third is when his pious son makes dua for him. So if a son is allowed to make dua for his father, then why are we not allowed to make dua for the person who has made the whole of Hindustan Muslim? Give you a brief of Huzur Khwaja Gharib Nawaz. So his father was a Husayni, meaning from the descendants of Imam al-Husayn radiallahu ta'ala anhu, and his mother was a Hasani, meaning from the descendants of Imam al-Hasan radiallahu ta'ala anhu. At the age of 9, he had become a Hafiz. At the age of 14, he had become master in the tafsir of the Quran, tafsir of the Hadith, and fiqh. And then later on in his life, after his father passed away, Khwaja came to his land that was owned by his father, but through inheritance, Khwaja Gharib Nawaz had gained this land. And the Khwaja, he sat there, so Gharib Nawaz offered him some food. Now Khwaja, after the Khwaja ate this, he was very happy with the way Khwaja Gharib Nawaz had treated him. So he ate a pan and he gave some to Khwaja Gharib Nawaz. After Khwaja Gharib Nawaz had eaten this, he suddenly became indulged in the love of Allah subhanahu wa ta'ala. So he sold his land, he gave the money to charity, and then he went away to study the knowledge. And in this, when he went, he found his peer and his teacher, Shaykh Uthman Haruni radiallahu ta'ala an, who he served for 20 years. Now after this is when he entered Ajmer. So I would like to tell you a miracle which proves that Khwaja Gharib Nawaz had ilm ghaib, and this is an incident of when he was in Ajmer. So there was a man who lived in a village, and he made an oath to the king that I promise you that I will go and kill Khwaja Gharib Nawaz with this knife that he had in his hand. And he dipped his knife in poison, and then he hid it in his pocket so that no one could see it. And then he went to find Khwaja Gharib Nawaz. He entered the gathering and he sat next to Khwaja Gharib Nawaz. So Khwaja Gharib Nawaz immediately asked him, why are you here? So the man said, nothing, I'm just here to listen. So then Khwaja Gharib Nawaz asked him, why do you have a knife in your pocket? Now, you couldn't see it if you were standing, unless someone took it out, you would not be able to see this knife. So Khwaja Gharib Nawaz knew he had that knife. So then the man, he tried to play it off by saying that in my village, everyone carries a knife. It's a tradition of the people of my village. Then he asked him that, what was the need to dip this knife in poison then? So then the man said that, in case I find an enemy, if I stab him, the stab wound perhaps might not kill him, but the poison will. So then Khwaja Gharib Nawaz said, okay, maybe that's the case, but why did you make an oath to your king that you will kill me? So immediately he regretted what he had said, and he asked for forgiveness at the feet of Khwaja Gharib Nawaz, and he became a Muslim. And then after this, he asked Khwaja Gharib Nawaz that, I have a favor I want to ask you. So Gharib Nawaz said, yes, you may ask. He said, I want to do Hajj. So Khwaja Gharib Nawaz said, indeed you may do Hajj. But then the man, he said, no, not just one Hajj,
I want to do many Hajjs. If I remember correctly, it's around 15 or more. So Khwaja Gharib Nawaz said, do not worry, your need has been fulfilled. So this shows that Khwaja Gharib Nawaz had ilm-e-ghaib because he knew how many years a man would live in order to be able to fulfill these many Hajj. Now inshallah, just one last final point is many people today listen to Qawwali. We all know Qawwali is a type of munqab, is a type of Naat Sharif in which there is instrumental in the background. So people say that Khwaja Gharib Nawaz used to listen to Qawwali, which he did. He listened to a type called Sama'. It comes from the Arabic word Sami'a, meaning to listen, or he heard. So there's conditions, many conditions which must be followed when you're listening to Qawwali. However, because due to the modern context, Imam Ahmad Rada Khan said that it is prohibited to listen to Qawwali. نعرة تكبير الله أكبر نعرة رسالة يا رسول الله شهزادة صدر العلماء زنداباد حضرت علامہ پیر سید عرفانی میاں زنداباد. So there are 5 conditions which must be followed when we are listening to Qawwali. The first condition is that it must not be prayed or sung by a woman. The second, it must not go against any rulings of Islam. The third, it must not contain any haram instruments. The fourth, it must not provoke any bad thoughts in your mind. And the last is that it must be there to obtain spiritual ecstasy, which is wajd when you're in remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. Now many people today, we listen to Qawwali, but the conditions are that even if these 5 conditions are met, you must be able to understand the Qawwali being prayed, and you must also, when you're listening to this, you must have the intention of going into spiritual ecstasy, meaning remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So this is why the ulama of modern days, they have come under agreement that Qawwali, in most cases it is haram, but in some cases it may be seen as permissible. So may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to act upon the teaching of Islam. May Allah subhanahu wa ta'ala make us good Muslims. Assalamu alaikum wa rahmatullahi وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. मैं दावती खिताब दे रहा हूँ जनाब हज़रत अल्लामा साहबजादा मौलाना सैयद हमदानी शफी साहब, जो कि पोते हैं सदरुल उलमा हज़रत अल्लामा किबला गुलाम जिलानी साहब के, और صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله الذي اعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه ورفع درجة العالمين بمعاني كتابه وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة وثوابه، والصلاة والسلام على النبي وأصحابه. أما بعد، فأعوذ بالله من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى في مقام آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم. دع ما ادعته النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف، وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. فإن فضل رسول الله ليس له حد، فيعرب عنه ناطق بفمي. بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی،
مددكم يا معين الدين جشتي سبحان الله. مددكم يا معين الدين جشتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. First and foremost, I would like to congratulate Muhaddis Azam Mission Preston upon holding this auspicious gathering in remembrance of the Awliya Kiram, especially the Awliya Kiram of Silsila Chishtiya Ashrafiyya. And most importantly, one of the greatest Awliya of the Indian subcontinent, none other than Sayyidina Khaja Gharib Nawaz radiyallahu ta'ala anhu. سبحان الله. You've heard just before me the permissibility of celebrating Urs, so we don't need to go over that. But another question in this day and age, people are saying that what's the purpose of holding such gatherings? When we have more important issues to deal with, why are people still holding Urs gatherings? What are you going to say to these people? Because I would say to them that, look, what you are saying is fair. That yes, we are in need of holding other gatherings, talking about other drugs issues and parenting issues and RSE and so forth. That's fair. But the way forward is not to break. The way forward is to build. So Alhamdulillah, we are celebrating these Urs Mahafil, but what you say, we need to commemorate other events. That's fine. We need to build so we can keep these events, and we can also start keeping events which are regarding the current affairs. Because the reason why we celebrate these A'ras is the Prophet ﷺ said, La yashkurullaha man la yashkurun nas. There's other riwayats in this, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. That the Prophet ﷺ said, the people who can't thank the favors of people, those who can't thank the favors of people, how can they possibly thank Allah subhanahu wa ta'ala? Because the favors of people, they are limited, they are countable. But the favors of Allah subhanahu wa ta'ala, they are uncountable. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. If you were to count the bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, you would not be able to encompass them. So, how can you deny that Sayyidina Khaja Gharib Nawaz, especially the people from India and Pakistan, he has a favor upon us. When he came to India 800 and something years ago, more than 800 years ago, at that time, there weren't that many Muslims there. And people from India, if you go back 800 years, maybe some of your great-grandfathers were not Muslims. So when he converted or reverted the Hindus or whatever religion they were on at that time, and he reverted them to Islam, is that not a favor of Sayyidina Khaja Gharib Nawaz radiallahu ta'ala? So if we remember him, if we give a couple of hours in a full year, 65 days, what's wrong in doing that? We can remember him, we can thank him that he came to India, the Indian subcontinent, and he converted that many people to Islam. He converted 9 million people. It sounds like a big number. And maybe to some it sounds a bit unrealistic as well. That 9 million is a very, very big number. But we say that, yes, he did convert that many. But the reason behind this was that he had the special blessings and the power of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Because don't forget, he's the Rasulullah. The Prophet sallallahu alaihi wasallam sent him. He's the messenger in a way, if you can say. He's the Prophet sallallahu alaihi wasallam sent him. So obviously when he sent him, he's given him these special blessings that you go to India and do the work for the deen. And when he had these blessings from the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he had the ilm, he had the good characteristics as well. When he came to India, if he had been stubborn with the Hindus, he would never have converted them into Muslims. But he had the good characteristics. Just as similarly, the characteristics to what the Prophet ﷺ had. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran Sharif, وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا
غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. That, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, if you were hard-hearted, harsh, then these people, these kuffar of Medina and Makkah, they would definitely have dispersed from your circle. So the characteristics that the Prophet ﷺ showed, this was the reason why so many people came into the fold of Islam. Just like this, Sayyidina Khaja Gharib Nawaz radiallahu anhu, when he came to India, he showed the same characteristics. And don't forget, you can have ilm, you can have loads of knowledge, but if you don't have these good characteristics, these akhlaq, then you can't bring people close to Islam. In this day and age, this is what we're lacking. Each and every one of you, it's not just the ulama that have the responsibility of showing good akhlaq, because all these good akhlaq that have been written in the book, that have come to us from the Prophet, they're not just for the ulama to do amal on, it's for every single Muslim. When you step out of your house, don't just think that, oh, no one knows me, what they're going to say to me, I don't have to do this. No, every single person is a representative of Islam. People look at you when you're at school, when you're at college, wherever you're working, anywhere, in any environment, you are representing Islam. So don't think that, oh, I've not got beard, no one looks at me. No, you're representing a religion. Each and every single one of you have to convey the right message of Islam, show the good characteristics, and inshallah, you will change people's heart with your characteristics. Yes, they will read the Quran, and mostly the people in this day and age, they're not reverting to Islam because of the good characteristics of the Muslims. They are reading the Quran, they are finding the truth. That's why they're turning to Islam, not because of the characteristics. That's why 9 million seems like a big, because in this day and age, 9 million. But if we all as Muslims change our lifestyle, change our characteristics, then 9 million is not a big number. If we all change, we can influence so many people at work. Wherever we are, we can influence so many people like this, because they will be like, this is the right religion. Just look at the characteristics of these people. They have to be on the right religion. Alhamdulillah, Allah give us tawfiq to actually show people what the truth is and also act upon it. The ayat karima which I recited at the start is قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. That Allah subhanahu wa ta'ala says, O Prophet, proclaim, are the people who have knowledge and the people who don't have knowledge, are they equal? It's not a yes or no question. So we have a yes or no questions in English, like, did you go out today? It's like, no. Did you go out? Are you going to go out tomorrow? Yes, I will. So it's not a yes or no question. This question in the Quran Sharif is called istifham inkari. Background to this ayat karima, Sadrullah Fawzil al-Abadi al-Rahmah, he mentions this in his Tafsir Khazanul Fan. He says the background to this ayat karima, the revelation of this ayat karima, is that the majlis was set, the companions were sat with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. A few Badri companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, those companions that were present in Jang-e Badr, in the battle of Badr, they came to the majlis. They said Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They said salam to all the people who were in the majlis, and then they waited there. They were standing, just waiting. They were waiting for someone to make space near the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Move. Because they came late and everyone was sat forward, no one moved, and these companions should sit at the front, and the Prophet also wanted them to sit. But what we need to do is, the Urdu speaking scholars, now they find it hard to interact with the new generation. But what we need to do now is, inshallah, the English speaking scholars, they are coming. Don't worry, they are coming, and inshallah they will interact with you. But now we need a response from the English-speaking awam as well. We need you to come to the gatherings. I've had a chance to do Jummah a few weeks, past couple of weeks, and I see that, yes, our youngsters complain that, oh, in Jummah no one does English speeches, but
where people are doing English speeches, they still have the same mentality. They still come up, if Jummah is 11:30, they'll come at 12:15, 12. So you can't complain and then not turn up as well when you've got the English speaker there. So we need to all try to come to these gatherings. Inshallah, when we learn stuff, it will change your life completely. When you start learning the deen of Islam, when you start learning Islam, the knowledge of Islam, it will change you completely. وآخر دعوايا أن الحمد لله رب العالمين. کثیر تعداد میں علماء و مشائخ تشریف فرما ہیں. استاد العلماء شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ سید منظور احمد شاہ صاحب حضرت اللہ علیہ آپ صاحبان پاکستان سے تشریف لائے, اور علامہ قبلہ صاحب سید عرفان شاہ صاحب اور اس مقدس محفل کی آپ صدارت فرما رہے ہیں. ظہور چشتی صاحب آپ تشریف لائے. ہم سب علماء کرام کو تہ دل سے خوش آمدید و ویلکم کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ علماء مشائخ کا سایہ ہمارے سروں پہ دادیر قائم اللہ فرمائے. حضرت مولانا مفتی ایوب صاحب آپ تشریف لائے. اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کا سایہ دادیر قائم اللہ فرمائے. تو پروگرام تو 5 بجے شروع ہو جانا تھا, لیکن آپ لیٹ آئے. علماء بھی پہلے آ گئے, لیکن ہوتا ایسے ہے کہ ہمارے لوگ ویسے بھی لیٹ آتے ہیں. تو خیر, پروگرام تو اسی طرح چلتا رہے گا. مغرب سے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے علماء و مشائخ خطابات فرمائیں گے. تمام احباب انشاءاللہ بھی مغرب کا وقت ہو جاتا ہے, تمام احباب جو ہے وہ اسی طرح تشریف رکھیں گے. انشاءاللہ مغرب کے بعد باقاعدہ انشاءاللہ پروگرام کی کارروائی شروع ہوگی. تو اب مغرب کی اذان جی 2 منٹ باقی ہے. تو حضرات گرامی, یہ عرس مبارک حضرت شیخ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. تمام احباب اس میں شریک ہیں. تو ذکر صالحین عبادت, اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. علماء کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور حدیث پاک میں تو یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کسی نے بعمل عالم دین کے ساتھ ہاتھ بھی ملا لیا اور وہ ایمان والا, تو قیامت کے دن اگر اس کے عمل ایسے نہ ہوں کہ بخشش کے قابل ہو جائیں, اللہ پاک علماء کے ساتھ ہاتھ ملانے کے صدقے سے اس کی روٹی فرما دیتا ہے. بڑی بات ہے. اور ماشاءاللہ ایک نہیں کئی علماء تشریف فرمائے ہیں کہ چہرے چمک رہے ہیں. ان کی زیارت کرنا بھی, اور پھر سید ذاتے ہیں, سید کا تو مقام ہی بڑا ہے. ماشاءاللہ ہمارے سروں کے تاج اللہ پاک ان کو سلامت فرمائے. اذان امام صاحب اذان پڑھیں. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم. نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. علينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دار السلام. آمين. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ سیدنا مولانا محمد وعلی النبی والکرام وعلیہ وسلم اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین اللہم ربنا تقبل منا صلاة المغرب مجموعة المسلمين وصلی اللہ علی خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الفاتحہ الی حضرت نبی کریم الرحیم علیہ الصلوۃ والتسلیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله إلا الله محمد رسول الله. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے. خاک ہم میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، اور ڈال کر ہمارے عیبوں پہ پردہ، ڈال کر ہمارے عیبوں پہ پردہ ہمیں اچھوں میں ڈال رکھا ہے، اور دے کے حق نے اپنا جمال پاس اپنے جلال رکھا ہے. حضرات گرامی، اب میں دعوت نعت دے رہا ہوں. اسی مسجد کے ٹیچر جناب لقمان قادری صاحب تشریف لائیں اور ہدیہ نعت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آواز بلند پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. inshallah a couple of verses of kalam ala Hazrat inshallah ta'ala, and a couple of verses of manfaat inshallah ta'ala. A very famous kalam of ala Hazrat, if everyone can recite with me, then inshallah ta'ala it will be good. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پارے پارے. بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پارے والے. بولو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پارے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا
دے چمکانے والے بولو نہ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھالے والے بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ بولو نا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے اور غلام نبی خلد میں جا بسے گا بول سبحان اللہ اور جہنم میں آقا کا منہ کے جلے گا اور جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گایو گے ان کا چرچا رہے گا پرے خاک ہو جائے جل جانے اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کیونکہ کہا تم نے دیکھے ہے چندرانے والے بولو نہ میرا دل بھی چمکا دے تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کی آل ہے تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تیری شان خواجہ خواجگاہ تجھے بے کسوں کا خیال بولو تجھے بے کسوں کا خیال ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز لو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات بولو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال بولو میری زندگی کا اور میں گدائے خواجہ چشت ہوں اور مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز بولو میرا خواجہ بندہ نواز سبحان اللہ. جناب ماں قادری صاحب جو پہلے لازمی حضرات کچھ کر رہے تھے میں نے جمعہ پڑھایا وہاں اپنی سینٹرل ماسک میں تو ایک نمازی کہنے لگا کہ علامہ صاحب یہ کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں پر جو یہ زوال آ رہا ہے کوئی ہمیں دہشت گرد کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آج اسی حوالے سے ہمارے جناب علامہ ظہور احمد چشتی صاحب
تو آپ کو میسیج دیں گے اس کے اندر بڑے غور سے آپ نے تمام علماء کی اسپیچیں سننی ہے، لیکن یہ ذہن میں رکھیں گھر بندہ پریشان ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس پریشانی کو تلاش کیا ہم نے، گر ختم قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھلایا ہوتا، اور وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی لوگ جاتے فلاں بابا کے پاس چلے جاؤ، ادھر چلے جاؤ، کبھی اس بھاگوں میں پھنسے ہوں گے، اور یہ لوگ ہمیں لوٹ رہے ہیں۔ کبھی ہم اپنے عالم دین کے پاس نہیں کہ جو علماء بیٹھے ہیں ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آپ کو نشاندہی کراتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن ان کو چھوڑ کر ہم در بدر پھر رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ہماری عزتیں نیلام ہو رہی ہیں، بہن بیٹیوں کی عزتیں ان تمیزوں پر لوٹی جا رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں ان کو چھوڑ دیا ہے ہم دین سے دور ہو گئے، مسجد ویراں ہے، کتنے نمازی مسجد میں ہوتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں یہ ڈھونگی لوگ جو ہے، آپ نیٹ پہ دیکھتے ہیں روز پروگرام لگ رہے ہیں، علماء جو صحیح علماء ہے، صحیح پیران الزام ہے، وہ بدنام ہو رہے ہیں، ٹی وی پر پروگرام چل رہے ہیں، ان کے پاس رش دیکھو، لوگوں کا ہجوم ہے۔ کبھی کسی نے تو پریشانی میں جب کوئی آیا ہو، کبھی کسی نے قرآن کو کھول کے پڑھا؟ قرآن کو کھولتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں۔ ارے جب یہ زمین رب کعبہ کی بارگاہ میں نہیں جھکے گی تو پھر یہ دنیا دار کے آگے جھکے گی، پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری عزتیں نیلام ہوں گی، ہم بے عزت ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن یہ یاد رکھیں قرآن نے کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی صحیح خشیت و خوف اپنے دلوں کے اندر علماء رکھتے ہیں۔ کہیں کہا ہے کہ عام انسان کو متعلق ذکر نہیں، علماء کے متعلق ذکر آیا ہے۔ ہم نے ان کی سنگت چھوڑ دی، ہم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا، ہم نے ان سے تعلق چھوڑ دیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ مجدد ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، آج ہم مولوی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی نے بدتمیزی کے ساتھ عالم دین کا نام بھی لے لیا یا مولانا کہہ دیا تو رب کعبہ کی عزت کی قسم ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مرتبہ رب کعبہ اس شخص کو کلمہ نصیب نہیں فرماتا، وہ مومن نہیں مرے گا۔ اس لیے یہ ہمارا سرمایہ ہے کہ سید زادے جو بیٹھے ہیں ان کی عزت کرو، ان کی تعلیم کرو، اور جو بات کہتے ہیں غور سے سنو۔ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، بس ایک روایتی جب معاملہ آ جائے، فوتگی ہو جائے، جنازوں میں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں منہ دکھانے کے لیے بھی فلانا بھی جنازے میں آیا ہے، فلاں بھی آیا ہے، تاکہ لوگ میرا چہرہ دیکھ لیں۔ ہر کام میں دکھلاوا ہے، ہر کام میں دکھلاوا ہے۔ جب تک یہ چیز نہیں نکلے گی اندر سے اس وقت تک ہماری کوئی چیز کام آنے والی نہیں۔ آج آپ محفل میں آئے والے کا مقصد کیا ہے؟ کیا تقریر سن کر چلے جائیں گے؟ کہ آپ اس کو روایت سمجھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، علماء آئے بیان کیا چلے گئے، ہاتھ چومے، بس ٹھیک ہے حضرت دعا کرنا۔ ہر شخص پریشان ہے، کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کسی کو دولت کی پریشانی ہے، کسی کو کسی چیز کی پریشانی ہے، کسی کو کسی چیز کی پریشانی ہے۔ کبھی کسی نے نماز کے بعد قرآن کو کھول کے پڑھا؟ ہمارے گھروں میں قرآن رکھے ہیں لیکن اتنی گرد ہے جب بھارو تو گرد نکلتی ہے۔ مساجد میں قرآن انتظار کر رہے ہیں کہ مسجد کا نمازی آئے ہمیں کھول کر پڑھے، لیکن کسی کی ضرورت نہیں ہوتی قرآن کو کھول کے پڑھ لیں۔ وجہ کیا ہے؟ وہ لوگ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر حضور صحابی کو نجوم فبأي اقتديتم، جس نے بھی صحابہ کرام کی کسی ایک بھی صحابہ کی اقتدا کر لی وہ ہدایت پر آ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وہ ایک تھے، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، میرے مصطفیٰ سے محبت بھی کرتے تھے، ان کی نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی تھی، لیکن ہم نے دین کو چھوڑ دیا۔ ہم سمجھتے ہیں شاید بس یہی دین ہے، بس نماز دل چاہا پڑھ لی، نہ پڑھی۔ لیکن یہ یاد رکھے جب دنیا سے جائیں گے تو اس قبر کے اندر بھی آج لوگ ہم فرقوں میں بٹے ہوں گے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ یہ حضور کے زمانے میں یہ تھا، یہ دیوبندی وہابی شیعہ فلاں، یہ بریلوی ہوگا، یہ فلاں، یہ تھے، یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن آج ہم ان چیزوں میں بٹ گئے اور ہمارے اندر سے ایمان نکل گیا۔ تو حضرات گرامی، آج لوگ آپ یہاں پہ آئے ہیں، معتبر علماء و مشائخ تشریف فرما ہے اور سید زادے ہیں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔
ہاں جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. تو حضرات گرامی خانہ خدا کے اگر کوئی نمازی مسجد میں جا رہا ہو راستے میں موت آ جائے تو وہ بھی جنتی ہے. اب وہ حادثہ ہوا مسلمان 49 پیپل جو ہے وہ شہید ہو گئے ہیں. اس کی وجہ کس کی ضرورت ہوتی؟ مسلمان تو ایسا مسلمان تو وہ تھے جن کو دیکھ کر لوگوں کی چیخیں نکلتی تھی, لوگ ڈرتے تھے. وہ کسی نے کوئی کافر ایک راستے سے گزرا, اس نے دیکھا کہ پتھر راستے میں رکھا ہے, اس نے پتھر اٹھا کر پھینک دیا. اس نے کہا لگتا ہے کوئی مسلمان اس راستے سے نہیں گزرا. راستے میں پتھر دیکھ کر اس نے کہا کہ لگتا ہے کہ کوئی اس راستے سے مسلمان نہیں گزرا. مسلمان تو ایسے تھے راستے میں چیز آتی ہٹا دیتے. آج بھائی بھائی سے لڑ رہا, یہ قیامت کی نشانیاں ہیں. باپ بیٹا آپس میں لڑ رہے ہیں, باپ کی کوئی تعظیم کوئی عزت نہیں. اکثر ہمارے پاس مساجد میں ایسے لوگ آتے کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نافرمان ہو گئے. میں کہتا ہوں ان ماں باپ سے, کیا تم نے قرآن کی تعلیم دی بچوں کو؟ کیا تم کبھی علماء کے پاس بیٹھے, کبھی قرآن کھول کر پڑھا؟ جو لوگ علماء کے پاس بیٹھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ان کی اولاد نافرمان نہیں ہوتی. نافرمان اس وقت ہوتی ہے جب ان کو حرام کا لقمہ کھلایا جائے. بات سنیں, آپ ساری زندگی کماتے ہیں, انسان نہ حلال دیکھتا ہے نہ حرام دیکھتا ہے, بس لگا ہوا ہے پیسہ آئے, کسی بھی طریقے سے آئے, کسی بھی طریقے سے آئے, پیسہ آ جائے. اور جب تم مر جاؤ گے پھر اولاد لڑے گی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ قبرستان میں گئے, کہا قبرستان والو تم اولاد چھوڑ رہے, تمہاری اولادیں تمہارے پیچھے لڑ رہی ہیں, تمہاری بیویوں نے اور شوہر کر لیے, بتاؤ تمہاری کمائی ہوئی دولت کس کام آئی؟ اگر روزی جب بچہ پیدا ہوتا ہے لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے اتنا کھانا ہے اتنا کمانا ہے, لیکن وہ آپ جب بڑے ہوتے ہو خود راستہ اختیار کرتے ہو, آپ کو حرام چاہیے حلال چاہیے. کسی بھی من جدہ وجدہ اس نے کوشش کی کامیاب ہوا. اب آپ حلال طریقے سے کوشش کرو گے تو کامیاب ہوں گے, حرام طریقے سے کوشش کرو گے تو پھر بھی کامیاب. لیکن اس نے روزی دینی ہے لیکن مانگنا آپ نے ہے. تو ذات گرامی بس میں نے چاہا کہ یہ بات آپ تک پہنچا دوں کہ مسلمان آپس میں اتفاق رکھو, مت ان فرقوں میں بٹو, مت ان فرقوں میں بٹو, اتفاق و اتحاد رکھو اور اپنا عقیدہ درست رکھو. جس بندے کا کعبہ درست نہیں ہے بتاؤ آگے کیا کرنا ہے. اور علماء کی محبت یہ دنیا میں بھی کام آتی ہے, آخرت میں بھی کام آئے گی. اللہ پاک علماء کا سایہ ہمارے سروں پر قادر قائم و قائم فرمائے. اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں. حضرت علامہ مولانا محمد ظہور چشتی صاحب مدد اللہ علیہ تشریف لائیں اور پھر مخصوص انداز میں بیان فرمائیں. تو حضرت گرامی آپ کے آنے سے پہلے زوردار نعرہ لگائیں, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ملجأنا ومأوانا طبيبنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه ومن وبارك وسلم وصلى عليه. Most honorable scholars, Sadat Ikraz Ikram, Qurra Hazrat, honorable brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is once again a great honor to be here on an annual gathering of an extraordinary creation of Allah subhanahu wa ta'ala. And we find it a means of our forgiveness to present ourselves in such gatherings. An honor to see the beautiful faces and true devotees of the awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. Before myself, there have been a couple of speakers who have shed light upon the gatherings of Urs which are being made, the gatherings of donating rewards of virtue. But I want to just, for the next 30 minutes or so, have people come to this understanding. Somebody passes away. He is remembered for a year or so, 5 years, maybe 10 decades, maybe a century if he's lucky enough. But what that Huzur Gharib Nawaz Rahimah life, which was so beloved to Allah Kareem, so beloved to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, that even today, exactly 3 years after his demise, people are still remembering Khaja Muinuddin Chishti's birthday. What is it that he did? 177 years according to the lunar calendar, 903 years according to the Islamic calendar, and we see what is it that he has done in his life. But when I was given this topic, I thought it's very important that everybody uses the word Chishti, and we should try to find out where this word comes from. So first of all, as we will all do, we'd go on to Mr. Google and see what he has to say and see what Wikipedia has to say. It wasn't enough. So we had to eventually open the huge doors of the library and walk into the library and see what the orthodox books say about this word Chishti. Where does it come from? And you know why Khaja Muinuddin Chishti Ajmeri Rahmatullah Alayhi is important? He is important because through his family, through his father, all the way to Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, there are only 12 generations. So there's basically 10 generations in the middle. On one side is Khaja Muinuddin Chishti Ajmeri rahmatullahi ta'ala alayhi, on the other side is Sayyidina Ali radiallahu ta'ala. And if you look through it through his tariqah and his shajara of his spiritual chain, golden chain, you will see that between Huzur Gharib Nawaz radiallahu ta'ala anhu and Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu, there are approximately 14 generations of men. So 16 links in the chain to Sayyidina Ali radiallahu ta'ala anhu. And then, just to go back, maybe 1300 years, or slightly less than that, the 7th or the 8th person, and the great Wali of Allah Kareem in this golden chain of the Chishti Silsila we see, is someone who is called Sheikh Abu Ishaq Shami Chishti Rahmatullahi Ta'ala. And the books tell us, give us this information, that those who believe in these blessed people, this blessed creation of Allah Kareem was around in the land of Khurasan, a place called Herat, and in the valleys of Chisht. The valleys were actually called the valleys of Chisht.
And even today, you can type it into Google and it will come up that these valleys of Chishti. But because of Sheikh Abu Ishaq Shami Chishti Rahmatullah alayhi, who had traveled from Syria all the way to Khurasan, today modern day Afghanistan, and sat there and made an institution for solely for the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, it was known that in this valley it is specified only for the zikr of Allah Kareem. That the Chishtis are those who immerse themselves in the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala. So how does the link join then? We see the father of Huzur Gharib Nawaz, rahimahullah, is Ghayasuddin Hassan rahimahullah, and the mother Bibi Manur rahmatullahi ta'ala alayha. These are blessed people who were only known in their society, in their community, for only one thing, of how much fear and khawf they had in their hearts of Allah subhanahu wa ta'ala. And we see what does the teachings of Huzur Gharib Nawaz tell us in light of today? What are we doing today? Maybe we could just talk about miracles. I mean, the book that I was studying was something like 500 pages long, and I've read most of it. But what is it that we can learn here today? We understand that there are a specific creation of Allah Kareem known as the friends of Allah, as our most honorable Qari Sahib and the compare here recited the verses of the Quran, that these are friends of Allah. And Allah's Rasul sallallahu ta'ala wasallam has mentioned in many times, in many spheres, in many places, that these are the people who will be made to sit upon members of Noor on the Day of Judgment. That they will not be Anbiya, and they will not be from the Rasul. But when Khattab radiallahu ta'ala anhu's answer, the Prophet alayhi salatu wasalam says, he says, "Oh Umar, these are the people who have no greed of dunya. They don't have any greed or want amongst themselves, except that they only love each other for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala." So this is the year 537 on the Islamic calendar, when Sayyidina Gharib Nawaz rahimahullah was born. Of course, it was a time of poverty. It was a time of destituteness, where people would just be hungry for days on end. But as one of the speakers was mentioning, and the verse that I've mentioned, companionship. That's one thing we can learn in today's lesson, in this short talk. Well, who was the first person that Huzur Gharib Nawaz rahimahullah met with, and that changed his world? It's quite brief, as the young student mentioned, the happening of the great Majzoub, Sayyidina Ibrahim Kindosi rahmatullahi ta'ala. And as someone who was totally immersed within the love of Allah, and who was apparently hidden from the eyes of the dunya, the garden, all of a sudden when he turned around and he saw this Majzoub of Allah Kareem, Ibrahim Kindosi rahmatullah alayhi, standing right behind him. And with utter adab and tahdeeb and manners, took hold of the Shaykh and made him sit in the shade of a tree. Got some fresh grapes and presented them to the Shaykh and sat before the Shaykh. The Shaykh, from his bag under his armpit, took a piece of oil cake out of his bag and chewed it. And when he chewed it, he took the rest out of his mouth, the part of that morsel, and put it into the mouth of Huzur Gharib Nawaz rahimahullah. This was the point where Huzur says himself that such a revolution took place in my heart. Such a revolution I could feel in my spirit, that I wanted to leave everything. He sold the field, gave his grinding machine away, left the people of dunya, and wanted to sit with the dervishes of that land, and wanted to travel. But Allah Kareem had chosen him not to water the lands of the dunya, but had chosen him to water
water the hearts of the creation of Allah subhanahu wa ta'ala. You know, exactly like the happening of, and you know, it's amazing. If you study the life of Huzur Gharib Nawaz, you'll come to this understanding that Huzur Gharib Nawaz, rahimahullah, also met Sayyidina Shaykh Abdul Qadir Jilani, radiallahu anhu, and also stayed 5 months and some days in the same room as Pir al-Pir, rahimahullah, and attained spiritual munificence from them. You know, one of the things besides companionship is the actual happening when Sayyidina Shaykh Usman Haruni rahmatullahi ta'ala alayh tested and gave his awrad and wazaif to this blessed creation of Allah Kareem. And every time he would give him a will to read, which is quite an extensive narration. Every time he would ask him, first of all, he said, read Surah Al-Baqarah. And you know, one of the first things which Sayyidina Huzur Gharib Nawaz did was to memorize the glorious Quran. And this has been the way of the ulama, the Sahih ulama and the Sahih Sufiya, that memorized the glorious Quran. And the glorious Quran was memorized at the age of 9 years. So the Shaykh, when he met Sayyidina Shaykh Haruni rahmatullahi ta'ala alayh, Hazrat said to him, Mu'inuddin, recite Surah Al-Baqarah. So he did. Then he asked him to recite other awrad and wazaif. Mentioned that narration of the tasbih of Allah subhanahu wa ta'ala maybe 1,000 times, maybe 10,000 times. And each time he would recite, he would say to him, Mu'inuddin, open your eyes, see the arsh of Allah subhanahu wa ta'ala. Then he says, recite such words which I am saying. It states the lands of Balkh and Bukhara and Sajistan and Khurasan, wherever the Shaykh went, the lands of Iraq and Iran and Afghanistan, all the way to the blessed lands of Haramain and Sharifain, the Shaykh kept Mu'inuddin Chishti Ajmeri rahmatullah alayhi with him, so he could fulfill him with that spiritual munificence which he had taken from his Shaykh. And when he stood before the mizab of the Kaaba, when the water was running, and he prayed to Allah Kareem, "Oh Allah Kareem, I present Mu'inuddin before you," and a voice was heard in the ears of Hazrat Khaja Haruni rahmatullahi ta'ala alayh. "Oh Haruni, we have accepted Mu'inuddin for our religion." Nare takbir, nare risalat, Madani Gharib Nawaz. And then the Shaykh takes hold hand of Mu'inuddin and takes him to the land of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. And he says, when presented there, the Prophet alayhi salatu wasalam's chambers, and when Sayyidina Mu'inuddin Chishti Ajmeri rahmatullah alayhi gives salam, the salam is returned in the words of Wa alayka salam, Ya Qutb al-Mashayikh, O Mashayikh, O Qutb of all the Mashayikh, the greatest Gnostic of all those who immerse themselves within the reality and the realm of understanding Allah Kareem. And the Shaykh then says, you have been accepted by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But when the Shaykh left him, the history says, gave him the Jubba Mubarak of the Prophet alayhi salatu wasallam, which was Silsila Chishtiya had within from their forefathers, the turban and blessed turban and the stick and so on and so forth of the Prophet alayhi salatu wasallam. The Shaykh then took the same journey again, but this time was with him his disciple Sayyidina Bakhtiyar Kaki rahmatullahi ta'ala. And went around the same places again, visiting many shuyukh, many great numbers of shuyukh who he had sat with. And you know, perhaps they say that the success of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani radiallahu ta'ala anhu was the obedience of his mother. Perhaps the success of Sayyidina Shaykh Abdul Qadir al-Jilani radiallahu ta'ala anhu was truthfulness. And Sayyidina Shaykh Mu'inuddin Ajmeri Chishti rahmatullah alayhi says, one of the reasons of my success was my companionship with my shuyukh and all the other awliya of Allah subhanahu wa ta'ala. That's what we need today. That's the first thing we can contemplate on. Who are my friends? My real friends. My practical friends, my physical friends, and then there's the virtual friends, which the social media has taken over. I'm sitting with my mother and father, but I'm with them. I'm sitting with my teachers in the masjid, but you know, the Quran is being recited in the masjid by the Imam, but I'm still with them.
Who are they? They are our virtual friends, and you know the virtual friends are of two kinds. There's one, those who we've never met, and they've become our friends on Facebook, on Instagram, on Snapchat. But then there's the other kind of spiritual friends. And those spiritual friends, wallahi lazim, I see in the form of these ulama ikram of these salaf. And we need to find time to sit with them, as the Imam Sahib mentioned. That how much time, and then coming towards the glorious Quran, I'm going to come to that how do we imply the teachings and the amal of Huzur Gharib Nawaz rahimahullah in today's society? And you know that was pure Islam. That was the original Islam which Huzur Gharib Nawaz rahimahullah had. We see when we look at the akhlaq and the adat of Huzur Gharib Nawaz rahimahullah, they say that indeed he was the Jami of Makarim al-Akhlaq. And all what was given to him was by the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. One of the first things which the Shaykh would ever do every day is try to remain in the state of wudu. Now, we can imply that on ourselves. How long what are the timings when I can stay in the state of wudu? And then it is even said that many a times throughout whole his life, he, rahimahullah, would establish the Salatul Fajr with the wudu and ablution of Salatul Isha. And as the Imam Sahib was mentioning about the glorious Quran, as itself, they say whether the Shaykh was traveling or not traveling, whether he was in Safar or Hadar, he, rahimahullah, would recite the Quran twice daily. The whole of the glorious Quran. In 24 hours, Sayyidina Shaykh would recite the glorious Quran 2 times over in one day. And we see when he really felt hungry, got some really old. We can't control our hunger, and if we can't control our hunger, when we go home to the wives, to the sisters, we just break down like a mountain of rock. Where's my food? Why isn't my food ready? It has been mentioned that most of the life of Sayyidina Shaykh was spent in the state of fasting. Most of the days of his life, and when he would open his fast, he would find an old bread. You know, really old bread if you'd find at home, or a chapati which was left for a few days. You took hold of it and you broke it and it cracked open because it was just so old. It was just so stale. That's what the Shaykh would take, and he would dip it in water, make it soft, and he would eat that for his iftar and for his food. Then we say, why can't we be like them? We've changed our style of living. Our style of living is not like their style of living. Our simplicity, which was supposed to be like their simplicity, it's not. So, carrying on talking about the Shaykh and his patience. Likewise, having the patience of the Prophet sallallahu ta'ala and a happening which one of the speakers mentioned. That the man who had already came fully planned with a knife, which was already dipped in poison, and as soon as he walked in and sat next to the Shaykh, according to this narration, the Shaykh looked at him and said, "Are you not going to complete with what intention you've come with? Are you not?" He said, "What are I come with?" He said, "You've come with the intention of killing me, haven't you?" So when he fell to the feet of the Shaykh, and the Shaykh kept him along his side in his companionship, the effects of companionship were so strong, so effective, that he who came with the intention to murder and assassinate Huzur Gharib Nawaz rahimahullah in his life, due to the du'as of this great Qutb of Allah Kareem, he performed 45 Hajj of the Kaaba of Allah subhanahu wa ta'ala. Because it was all because of his sheer love. It was sheer his simplicity and how he would control his anger. We see the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wasallam comes, the narration comes in the hadith of the Prophet alayhi salatu wasallam about that young man who, look at Fuzala ibn Umayr. And you've heard that many times about how he planned to kill the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And there's no bodyguards there. There was no one there to look out for the protection of the Prophet sallallahu alayhi wasallam. Fuzala ibn Umayr says, now nature put it in my mind. Nature put it in my ears. And said, Fuzala, go, why don't you? And attack and blow out the light of prophecy
that after today, the day of conquest, there will be no Islam, there will be no Muhammad, because you have done and accomplished that mission which many hundreds and thousands of men could not have done. So he says, I walked into the haram of the Kaaba, in the courtyard of the Kaaba. And he says, as I was walking behind the Prophet ﷺ, I tried, but I look at me. I was looking at the back of me, look at this beautiful feeling and this climate and this atmosphere here. Allahu Akbar. The Prophet ﷺ didn't read the verse of the Quran to him. Then Islam is carried down directly through them. 12 generations if you look at the family, and 16 generations if you look at the golden chain of the that what has happened in New Zealand. Their spirits will wonder in Jannatul Firdaus. And of course it's painful. Of course we've had the highest ranking political officer, who is a female in New Zealand, she's been crying and mentioning the Tarikh and the Tawseef of the Prophet ﷺ and saying that this is, we stand together. We stand together whether we are white, or whether we are Pakistani, or whether we are from any country. We stand together that terrorists don't have any religion. They really don't. They could say La ilaha illallah. They could say Allahu Akbar. But never was this the teachings of the Prophet ﷺ, that many a times, 9 out of 10 times, verses of the Quran are taken out of context and put before the screens of the dunya today and portrayed the Prophet ﷺ as someone who is barbaric, as someone who hates women, as someone who hated children, as someone who buried daughters. But do they not see when all the greatest convoy of 140,000 Sahaba Ikram returning from Madinah al-Munawwara into the blessed land of Makkah al-Mukarramah, when there were no microphones, when there was no walkie-talkies, when there were no telephones, and the beloved of Allah says to Sayyidina Bilal radiyallahu ta'ala anhu, Bilal announced amongst the men of Iman that to stop the convoy entering Makkah al-Mukarramah through these streets, through this entrance. And he says, oh beloved of Allah, what is the matter? He says that Jibreel has come to me and told me that there's a female dog who's given birth to little dogs and little dogs along the road, and I do not want my army in the state of not knowing and not having knowledge to trample over that animal and that creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Nare takbir, nare risalah, maslak ahl sunnah. Sayyidina Bilal makes an announcement, and the whole journey, the direction of the entrance into Makkah al-Mukarramah is changed because of a bitch, a female dog who's given birth to puppies. He doesn't want to hurt them. And then, someone says one thing to us, we say two to them. Frankly speaking, for those of us, and many times on the road, if there's people sticking fingers up and making funny faces, someone sticks one finger, we tend to stick two fingers. Someone says one thing, we tend to say more. We want to be louder. We want to be heard. Especially on social media. Somebody says something against our sheikh, someone says something against our teacher. We want to be louder, we want to be heard. But look at the beloved character of the Prophet ﷺ, which is like a shining star. And the non-Muslims understand this better than the Muslims. And they read it day in and day out. And they teach it in their universities. Even whether they are Orientalists, they will still say that we do remember the time when Muhammad sallallahu alaihi wasallam entered into the masjid of the haram, and we see he alayhi salatu wasalam did not enter as a fatih, did not enter as a conqueror, but only entered the house of Allah as an abd, as a slave of Allah Kareem, and a chosen man of Allah subhanahu wa ta'ala, whose head was bowed down, whose beard was touching the neck of the camel, and each and every kafir who came and pleaded and said, you are generous, you are the son of a generous, you belong to a generous family. Mustafa Kareem alayhi salatu wasalam said, do you know what I'm going to do to you? You treated my women as such. You treated us men as such. You treated our children as such. You kicked us out and threw us out of Makkah. You know what I'm going to do to you? Ilhabu wa antum tulaqa. Go, you are forgiven of this. Allahu Akbar. Ya Rasulullah. Forgiveness is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. You must have seen that Chinese brother whose son
was killed by a black man in America. And when the father came face to face with the actual murderer, he said, my deen is Islam. I have nothing to give you, but I can only say one thing: I forgive you for the sake of Allah. And he hugged him. He hugged him. So this is what Mustafa Kareem sallallahu alaihi wasallam has left for us in this dunya. And that's what we're going to carry on until the day of judgment. For the Prophet alayhi salatu wasalam has clearly said, I've come to complete all facets of great goodness with regards to character and the attributes of good character. So may Allah Ta'ala give us tawfiq to study. We need to study our history. We need to read our history. And you will be absolutely mind blown that how these people live their lives. It's quite simple to come and listen to someone talk for half an hour or 45 minutes and go home and say that Huzur Gharib Nawaz rahimahullah was a wali of Allah. No. He was not just a wali of Allah subhanahu wa ta'ala. He was someone who acted upon the Sharia of the Prophet sallallahu alaihi wasallam as we have been told to act on the Sharia. Prayers have been mentioned, the Quran has been mentioned, and somebody asked the teacher, one of the students, he said, what was the relationship of the Sahaba Ikram with the glorious Quran? And the teacher was quite wise. The question was, how did the Sahaba Ikram treat the glorious Quran? And the teacher said, the Sahaba Ikram's relationship with the glorious Quran was the same way your relationship today is with the telephone. We're driving, we're on our telephone. In the morning, we're on our telephone. But what are we supposed to do when we wake up? When Mustafa Kareem awake in the middle of the night, what did he use? حضرت گرامی استاد مولانا شیخ الحدیث تفسیر حضرت احمد شاہ صاحب مدثر علی ہیں بیمار ہیں، تو یہ ہم چاہتے ہیں کو ٹائم وقت میں ہاسپٹل میں تھے، تو اللہ رب العزت دعا فرمائے اللہ پاک حضور خواجہ غریب نواز کے سلسلے سے خسرت درستی نصیب فرمائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ خواجہ خواجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ تعالی جل مجدہ کی حمد و ثنا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات پر ہدیہ درود و سلام کے بعد خدا کرے کہ میری اور آپ کی حاضری شرف قبولیت سے نوازی جائے. میرے ساتھیوں کو جو مجھے لائے ہیں پتہ ہے کہ آج رات 2 بجے سے لے کر صبح 8-9 بجے تک ہسپتال میں تکلیف میں رہا ہوں، اور مجھے ہدایت تھی کہ بولنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، مگر یہ حضور خواجہ اجمیری کی کرامت سمجھ لیجیے میں حاضر ہو گیا. 1-2 باتیں اس وقت ذہن میں ہیں. اتنے فاضلانہ گفتگو کے بعد کوئی تقریر کی ضرورت تو نہیں تھی، اور مجھے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں یورپ کے علماء مشائخ کی زیارت کر رہا ہوں، اور خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ نیک لوگوں کے اندر ایک مجرم آدمی بیٹھا ہے، اور قیامت کے دن اس کی نجات کا سبب بھی بن جائے گا. عزیز دوستو، یہ آیت پاک جو میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اہل اللہ کا ذکر ہے. اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے دوست جو ہیں انہیں نہ تو خوف ہے اور نہ غم ہے. 2 چیزوں کا ذکر اس آیت پاک میں فرمایا گیا ہے. علماء موجود ہیں، عام اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اہل اللہ پر اولیاء اللہ پر کوئی خوف خطرہ نہیں ہے، مگر دونوں کا مفہوم سمجھ لیجیے. خوف اور ہے، حزن اور ہے. ولیوں سے خوف کی بھی نفی کی جا رہی ہے اور حزن کی بھی نفی کی جا رہی ہے. خوف یہ ہے کہ مجھے پسٹل دکھائے، تلوار دکھائے، ڈانس دکھائے، لاٹھی دکھائے،
وہ حالت جو اس کی وجہ سے میرے دل پر طاری ہو کہ وہ مجھے مار رہا ہے، یہ خوف ہے. اور حزن یہ ہے کہ مجھے کوئی مار رہا ہے اور آپ دور کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یہ بوڑھا آدمی ہے، اسے پیٹا جا رہا ہے، خون بہ رہا ہے. آپ کی طبیعت پر جو اثر ہوگا وہ حزن ہے. خوف اور ہے، حزن اور ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل اللہ پر قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا. انہیں اپنا بھی خوف نہیں ہوگا اور اپنے ماننے والوں کا غم بھی نہیں ہوگا. جو انہیں ماننے والے ہیں وہ بھی خدا کے فضل سے قیامت کے دن بخشے جائیں گے. اہل اللہ ربوبیت کے بعد درجہ نبوت کا ہے، نبوت کے بعد درجہ ولایت کا ہے. خدا ذوالجلال تک پہنچنے کے لیے راستہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور مصطفیٰ کی ذات تک پہنچنے کے لیے راستہ ولایت ہے. انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذوات قدسیہ نے 2 کام کیے ہیں. لوگوں کے ظاہر کو بھی سنوارا ہے اور باطن کو بھی سنوارا ہے. ہر نبی نے یہ 2 کام کیے ہیں اور باطن کو بھی سنوارتے رہے. مگر جب نبوت کا دور ختم ہوا پھر یہ 2 کام تقسیم کر دیے گئے. 2 کام تقسیم کر دیے گئے. سنوارنا، دین کا سنوارنا یہ علماء کے ذمہ لگا دیا گیا کہ لوگوں کے ذہن کو سنوارو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا اہتمام کرو. اور صوفیوں کے ذمہ، اہل اللہ کے ذمہ لگایا گیا کہ تم لوگوں کا ایمان. علماء اور صوفیہ دونوں یہ دین کا کام کر رہے ہیں. علماء ظاہر کو سنوار رہے ہیں اور صوفی باطن کو سنوار رہے ہیں. نجم الدین رضی اللہ تعالیٰ کے علماء بیٹھے ہیں. مولانا فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ہمارے محدث مفسر گزرے ہیں. ان کی وصال کا وقت آیا، فوت ہونے کا وقت آیا، شیطان آ گیا. شیطان نے آ کر کہا فخر الدین تو بہت بڑا عالم ہے یار، لکھا بڑا آدمی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ساری کائنات خدا ایک ہے، یہ کیسے؟ آسمانوں، زمینوں، عرش، کرسی، جن، درندے پرندے سب کے لیے نہیں. کہو کہ کئی خدا ہیں. امام فخر الدین رازی نے اس کا جواب دیا کہ نہیں، خدا ایک ہی ہے. بحث ہوتی رہی، اس کی ہر سوال کا جواب فخر الدین رازی دیتے رہے. 100 میل کے فاصلے پر نجم الدین، اس نے کہا مولانا یہاں ناروے میں سارے لوگ آتے ہیں، سبندی بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں، شیعہ بھی آتے ہیں، اور سارے کے سارے قرآن کی آیتوں کا ترجمہ کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یوں ہے، وہ کہتے ہیں نہیں. ہم کس کی مانیں؟ سوال اس کا بڑا عجیب تھا کہ 4-5 آدمی آتے ہیں، معنی مختلف آیتوں کے کرتے ہیں، مانیں کس کو؟ مجھے جو اس وقت جواب ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ بیٹے آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا جی میں دلی کا ہوں. میں نے کہا یہ مجھے بتائیں کہ دلی میں اسلام کیسے گیا؟ میں تیرے سوال کا جواب دوں گا، پہلے تو بتا کہ دلی میں اسلام کیسے پہنچا. حضور تو دلی تشریف نہیں لے گئے، ابو بکر تو دلی تشریف نہیں لے گئے، فاروق اعظم دلی نہیں گئے، عمر فاروق نہیں گئے، حیدر قدار نہیں گئے، حضور تشریف نہیں لے گئے. وہاں اسلام کیسے پہنچا؟ وہ خاموش ہو گیا. میں نے کہا تیرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. بر صغیر کے اندر اسلام پھیلا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے. لاکھوں آدمی مسلمان ہوئے ان کے ہاتھوں پر. یہ اسلام پھیلنے کا صوفیہ اکرام ہے، اہل اللہ ہے. ہم ترجمہ قرآن کا وہی تسلیم کریں گے جو خواجہ اجمیری بیان کریں گے. اور میرے چونکہ میں نے تجھے بتا دیا ہے کہ داتا اجمیری میرے ہیں، خواجہ اجمیری میرے ہیں، نظام الدین دہلوی میرے ہیں، قطب الدین بختیار کاکی میرے ہیں، فرید الدین پاک پٹنی میرے ہیں، مجد افسانی یہ میرے ہیں. میرے بزرگوں نے بر صغیر کے اندر اسلام کو پھیلایا ہے، نشر و اشاعت کی ہے. اگر کوئی اور بندہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ بتائے کہ اس کے کون احکام کرنے والے. میں نے تو بتا دی ہیں کہ یہ میرے بابے دادے ہیں جنہوں نے دین کا کام کیا ہے اور اسلام کو پھیلایا ہے. ایک بات آخری ایک اور یاد آ گئی. جی چاہتا تھا کہ آپ سے دیر تک باتیں جیسی مجھے آتی کرتا رہتا ہوں، تکلیف کی وجہ سے. میں اجمیر شریف حاضر ہوا، بہت بڑا اجتماع تھا. آخری جس دن ہم نے آنا تھا پاکستان کی ٹیم گئی تھی، چادر لے کر گئے تھے، چادر چڑھائی. راج کمار مسٹر راج کمار
ڈپٹی کمشنر تھا اس وقت کا، دیر کی بات ہے، اس نے تقریر کی اور تقریر میں اپنے ہندوؤں کے کفار کے لیڈروں کا ذکر کیا کہ انہوں نے یہ کام کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، بہت کچھ کہتا رہا. میں افسوس کرتا رہا کہ خواجہ اجمیری کا یہ نام ہی نہیں لے رہا کہ جس کی وجہ سے بر صغیر کے اندر کام چلا ہے. تقریر ختم ہو گئی، اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ تم کچھ بیان کرو. میں نے کہا کہ مسٹر راج کمار، میں نے بہت سے بخیل دیکھے اور کئی بخیلوں سے واقفیت بھی ہوئی، مگر آپ جیسا کوئی بخیل آدمی میں نے نہیں دیکھا کہ بر صغیر کے اندر سب سے چوٹی کا بندہ خواجہ اجمیری ہے. اس کا نام لینا تم نے پسند ہی نہیں کیا. یہ ٹھیک ہے تم ڈپٹی کمشنر ہے، اور یہ ہدایت کرتا رہا کہ ہم اتفاق سے رہنا چاہیے، اتفاق صلح سے رہنا چاہیے. میں نے کہا اتفاق اور صلح کی بات، یہ چادر ہم لائے ہیں پاکستان سے. یہ چادر کپڑے کی ہے نہیں، یہ امن کی چادر ہے. کپڑے کی چادر تو یہاں بھی مل سکتی تھی، تمہارے پاس بھی بہت سی چادریں ہیں، ہم وہاں سے لے کر چلے ہیں اور آ کر کھولا اس چادر کو یہاں ہے تاکہ لوگ امن کی چادر کے نیچے آ جائیں. اور آ کر خواجہ اجمیری نے یہاں اجمیر شریف میں آ کر جو خدا ذوالجلال کا پیغام دیا ہے، میں نے بڑی کھلی باتیں کی. ایک خدا ذوالجلال کا ذکر کیا کہ خدا وحدہ لا شریک کا ذکر کرتے رہے اجمیری کہ خدا ایک ہے. سارے ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، سارے سنتے رہے. میری یہ بات، میں کچھ جلال میں آ گیا تھوڑا سا، اور میں رو بھی رہا تھا کہ خواجہ اجمیری کا ذکر اس نے کیوں نہیں کیا. میں نے کہا راج کمار صاحب، اگر میری باتوں پر اعتماد نہ ہو، میں یہ غلط کہہ رہا ہوں کہ خواجہ اجمیری نے بر صغیر کو اسلام سے آگاہ کیا. ایک خدا ذوالجلال کی بارگاہ میں بر صغیر کے اندر سجدہ کرنے کا موقع دیا ہے تو خواجہ اجمیری نے دیا ہے، اور لاکھوں لوگوں کو سجدہ ریز کیا ہے تو خواجہ اجمیری نے کیا ہے. وہ تم نے ذکر نہیں کیا. اگر میری یہ بات آپ کو پسند نہ آئے کہ نہیں میں غلط کہہ رہا ہوں، چلو جلسہ ختم کرو. بہت بڑا جلسہ تھا انڈیا کا. میں نے کہا یہ جلسہ ختم کرو، اور میں خدا ذوالجلال کی قسم کھاتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ. انا ساگر کے قریب یہ جلسہ ہو رہا تھا. میں نے انا ساگر کا ایک مقام جو ہے، اس کے پتھروں سے میں پوچھوں گا، اس کے درختوں سے پوچھوں گا، اس کے زروں سے پوچھوں گا کہ پتھروں بتاؤ تمہارے پاس خواجہ اجمیری آئے تھے یا نہیں آئے تھے. اگر سارے درخت کہہ دیں کہ آئے تھے اور انہوں نے کلمہ پڑھایا تھا تو میں سچا ہوں، ورنہ آپ اپنی بات کہتے جائیں. اس پر بے شمار نعرے لگے، اور سکھوں نے تو بہت زیادہ جشن منایا میری ان باتوں کا کہ میں ہندوؤں کے خلاف کہہ رہا تھا. اللہ کا کرم ہوا کہ اس کے بعد کئی دفعہ حاضری کا اتفاق ہوا ہے. تو خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا صفات، وہ ذات گرامی ہے کہ جنہوں نے بر صغیر کے اندر اسلام کو روشناس کرایا اور لوگوں کی گردنیں چھپائی. خدا ذوالجلال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے، حضور سیدی خواجہ اجمیری کے وسیلہ پاک سے ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے، ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطا میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے. اے رب ذوالجلال ہماری حاضری کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے خلاق کائنات، یہ محفل جس میں مجھے حاضری کا موقع نصیب ہوا ہے اور علماء مشائخ کی میں زیارت کر رہا ہوں، اے رب پاک ان نیک پاک باز لوگوں کے صدقہ ہم گناہ گاروں کو معاف کر دے. دور سے آیا ہوں، مسافر ہوں، تیرے محبوب پاک نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس محفل کو قبول کر دے. اللہ میری دعا ہے اس محفل کو قبول کر دے. اللہ اس محفل کو قبول کر دے. اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے. اللہ ہمارے رنج و غموں کو خوشیوں میں بدل دے. ہماری بیماریوں کو شفا میں بدل دے. ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے. یہ اعزاء علماء حضرات مشائخ جو تشریف فرما ہے، انہیں اور زیادہ برکتیں عطا کر، اور زیادہ رحمتوں سے نواز، اور زیادہ انداز گفتگو کرنے کے سلیقہ عطا کر تاکہ زیادہ سے زیادہ دین کا کام کر سکیں. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وصحبہ اجمعین. مجھے تکلیف ہے، زیادہ بولنے سے درد تکلیف ہو رہی، ورنہ میں اور زیادہ
آپ کی زیارت کرتا اور آپ پھر کبھی یہ کفارہ اگر زندہ رہا پھر کبھی آیا پھر کھل کر آپ سے باتیں اس ایمان پر حضرت گرامی جلسہ جاری رہے گا. تمام احباب تمام احباب تشریف رکھیں. آئیے بارگاہ غریب نواز چلتے ہیں. منقبت کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں اسی ادارے کے طالب علم تشریف لائیں اور بارگاہ غریب نواز میں منقبت پیش کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. علماء اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیر خسرو نے خراج عقیدت بارگاہ سیدنا سلطان سید صلی اللہ علیہ رسول حضور خواجہ ہند الولی نور عثمانی معین الملت والدین فروزہ شم نورانی ترابست حلقہ محشر معینی و نظامی فخر و نوری سلیمانی خواجہ من قبلہ من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان خواجہ من دین من ایمان من خان قبلہ من دین من ایمان من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من خواجہ من قبلہ قبلہ
آپ یبین نیاز ہے واللہ کیا نماز ہے ہماری نماز ہے قبلہ من خواجہ من قبلہ من دین من ایمان من با قربانت شوم من با قربانت شوم یوسف قنان من مور خواجہ من با قربانت شوم یوسف قنان من مور خواجہ من با قربانت شوم یوسف قنان من مور خواجہ شہنشاہ ولایت خواجہ ہند بلی شہنشاہ ولایت خواجہ ہند بلی شہنشاہ ولایت خواجہ ہند بلی یکنی گاہ بارگاہ یکنی گاہ بارگاہ استفال پنج تن مور خواجہ یکنی گاہ بارگاہ استفال پنج لی خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة یکنی گاہ بارگاہ استفال پنج تن مور خواجہ یکنی گاہ بارگاہ مور خواجہ یکنی گاہ بارگاہ مور خواجہ یکنی گاہ بارگاہ مور خواجہ واسطہ سلطان محبوب الہی کا ہے تم کا واسطہ غاث الورا کی بادشاہی کا بارگاہ مور خواجہ یکنی گاہ بارگاہ مور خواجہ علاؤالدین صابر کلیری کا واسطہ تم کو ہے خواجہ قطب دین کی دلبری کا واسطہ تم کو بارگاہ مور خواجہ یکنی گاہ بارگاہ استفال پنج تن مور خواجہ دامان معین دی حسن دست زدم من با دامان معین دی حسن دست زدم من با دامان معین دی حسن دست زدم مرشد من سید من مرشد من سید من خضر من مولا من مور خواجہ مرشد من سید من خضر من مولا من مور خواجہ مرشد من سید من خضر من مولا من مور خواجہ ازیا بمبار گاہ خواجہ عثمان ولی فضیا بمبار گاہ خواجہ عثمان ولی فضیا بمبار گاہ خواجہ عثمان ولی شاہ معین الدین چشتی شاہ معین الدین چشتی خواجہ ابن
حسن مور خواجہ شاہ معین الدین چشتی خواجہ ابن حسن مور خواجہ خواجہ منقب لائے من دین من ایمان من مور خواجہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز اور پڑھنے کا طریقہ آپ نے دیکھا بارگاہ میں لے گئے تھے بہت خوبصورت ماشاءاللہ میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ یہاں کے پڑھنے والے طالب علم جو ہیں لفظ بھی اچھے ہیں ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادارے کو تا قیام قیامت آباد و شاد فرمائے اساتذہ کرام اللہ پاک ان کے علم و عمل برکت عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑا اچھا جہاں پہ ایسی اچھی پڑھائی ہوتی ہے وہاں بچوں کو داخل کرایا جائے ماشاءاللہ یہ ماحول بھی اچھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل سنت والجماعت زندگی ترقی نصیب فرمائے تو یہ بارگاہ چشت میں جو کلام پیش کیا آپ نے بغور سنا تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بارگاہ اعلیٰ حضرت میں نہ لے چلے ذرا دو اشعار اعلیٰ حضرت اور یہ مہینہ اس مہینے کے حوالے سے درود پاک پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ پنجابی سمجھتے ہیں وہاں اپنی مسجد میں میری مصطفیٰ دی یاد نہ چھڑیا جے کہ ایک پیر اجمیر دے گیت گایو تے دوجا شہر بغداد نہ چھڑیا جے ایک پیر اجمیر دے گیت گایو تے دوجا شہر بغداد نہ چھڑیا جے تے مدنی آقا دی یادی نو چھڑی کہتے دل نو کری برباد نہ چھڑیا جے جو سردار وے خبردار میلاد نہ چھڑیا جے خبردار میلاد نہ چھڑیا جے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا کمال حسن نے حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں اور کروں تیرے نام پہ جان فدا نہ بس ایک جان دو جان فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا دو جہاں
اور وہی لامکان کہ مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہی لامکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان او نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان کہوں مدح اہل دول رضا پڑے اس بدا میں میری بالا پڑے اس بالا میں میری بالا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا نہیں اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا ایوب اشرفی صاحب مدثر اللہ علیہ آپ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں ہمارے روح قبل قلب و اذہان کو منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت فیضان خواجہ غریب نواز بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی معزز اور مکرم جملہ سامعین سامعات اور تمام تر تشریف فرما حاضرین بالخصوص مسند نشین تمام تر سادات کرام علماء کرام صدر بزم حاضہ صاحبزادہ حضور صدر علماء حضرت علامہ سید محمد عرفانی صاحب اللہ و دیگر تشریف فرما علماء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پوسٹر میں جو نام کے ساتھ ساتھ ٹائم دیا تھا تو وہ اس وقت مکمل ہو چکا ہے اور ابھی ایک بیان یا کچھ اور آپ کو سماعت بھی فرمانا ہے بارہا آپ میری گفتگو سن چکے ہیں میں کوئی نیا نہیں ہوں آپ لوگوں کے لیے میں صرف حاضری کے لیے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر حاضر ہوا ہوں ہمارے ماشاءاللہ نوجوان عالم دین کچھ تعارف تو نہیں ہے لیکن آپ کے سامنے بہت ہی بلبلا انگیز طریقے سے نصیحتیں فرما رہے تھے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے کیونکہ محدث اعظم مشن کی جتنی بھی برانچیز ہیں دنیا کے کونے کے اندر پہلے تو دعا ہے رب تبارک و تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے اور اس میں جتنے بھی کام کاج کرنے والے ہیں ان سب کو بھی سلامت رکھے
برانچیز سے میرا خصوصی طور سے تعلق تھا ہے اور انشاءاللہ رہے گا، اور یہ بھی اسی کی ایک شاخ ہے، اسی کی ایک برانچ ہے. اور آج کے زمانے میں کوئی بھی محفل چھوٹی نہیں ہوتی ہے. خاص طور سے ویسے تو اگر مرتبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اسلام کی خاطر جو بھی محفل کا انعقاد کیا جائے وہ کبھی چھوٹی ہو ہی نہیں سکتی. ایک دفعہ بھی اگر کلمہ پڑھ لیا جائے اس کے اندر تو پھر وہ چھوٹی نہیں. میں اس اعتبار سے کہہ رہا تھا کہ یہ 2 کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں اور اس محفل کو پوری دنیا میں پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھے. دوران گفتگو کیونکہ ایک بات ایسی، یہ بات میں الگ سے بھی کہہ سکتا تھا، لیکن کیونکہ یہ بتایا کہ دنیا میں جا رہا ہے پروگرام اور مشن کے نام سے جا رہا ہے، تو اس لیے اس چیز کا ذکر کر دینا میں نے مناسب خیال کیا. اور وہ میری ذمہ داری بنتی ہے مشن کے تعلق سے بھی اور اس تعلق سے بھی کہ اگر کسی کے علم میں کوئی بات ہو ایسی جو اس کو صحیح رکھ رہی ہو تو اسے بیان کر دیا جائے. کبھی کبھی بے خیالی میں کوئی بات زبان سے نکل جاتی ہے، حالانکہ کہنے والے کا وہ مقصد نہیں ہوتا ہے، لیکن شریعت مطہرہ کا حکم کیونکہ ظاہر پہ لگتا ہے. اور میں نے دیکھا کہ یہ تقریریں آج کل ہوتی ہیں، لوگ اس کی چھوٹی چھوٹی کلپ بنا کر کے ڈال دیتے ہیں اور صرف اتنا ہی ڈالتے ہیں جس سے فتنہ پیدا ہو، اور اس کو نہیں ڈالتے کہ جس سے فتنہ ختم ہو رہا ہو. تو کیونکہ دوران گفتگو ایک ہمارے عالم علامہ ان کو سلامت رکھے رب تبارک و تعالیٰ، آپ نے یہ ذکر فرما دیا، نصیحتیں بھی کی اور بہت اچھی کی کہ صحابہ کرام کے زمانے میں یہ بریلوی، دیوبندی، وہابی یہ لوگ نہیں تھے. اور پھر یہ بھی ذکر کیا آخر میں کہ آپ لوگ فرقوں میں تقسیم مت ہو. تو کہنے والا کا حالانکہ مقصد وہ نہیں ہوگا، لیکن لوگ اس کو دوسرے انداز سے لے سکتے ہیں، اس لیے مناسب خیال کیا کہ اس کی صراحت کر دی جائے اور انشاءاللہ بعد میں بھی وہ اس کی تفسیر خود اپنی زبان سے کر دیں گے. اصل میں ہم اور آپ اگر نہ بھی چاہیں نا فرقوں میں بٹنا تو بھی بٹیں گے. وجہ کیا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرما دیا ہے. سیاہ ستہ کی مشہور کتاب ہے ترمذی شریف، اور ترمذی شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہود 71 فرقوں میں بٹے، نصارہ 72 میں بٹے، اور ستفترق امتی علی 73 ملتن، کہیں فرقتن ہے، اور میری امت 73 میں بٹے گی. کلہم فی النار، وہ سارے کے سارے جہنمی ہوں گے، الا الواحدہ، سوائے ایک کے، وہی جنتی ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ من ہم، وہ جو ایک جنتی ہوگا وہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوگا جنتی جو اس راستے پہ چلے گا جس پہ میں ہوں و میرے صحابہ ہیں. تو اس اعتبار سے یہ فرقے تو ہوں گے، لیکن ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں رہنا کس کے ساتھ میں ہے. ہاں اس کو یوں ہی اگر ذکر کیا جاتا کہ تم نقش بندی، قادری، چشتی، سہروردی کے نام سے آپس میں مت بٹو، سارے کے سارے جتنے بھی سلسلے ہیں سب مدینے تک پہنچاتے ہیں. ہر ایک کا ادب اور احترام کرے، اور یہی پیغام پہنچانے کے لیے یہ عرس شریف کا اہتمام کیا گیا ہے. ولی اللہ آج کے زمانے میں ہر ایک کو کہہ دیا جاتا ہے، آج کے طور پہ بھی. اللہ تعالیٰ نے الفتح الربانی میں ذکر فرمایا کہ 2,48,999 درجے ہیں. 2,48,999 درجے ہیں، اور ہر ولی کو وہ درجہ پار کرنا پڑتا ہے، تب کہیں جا کر کے ولایت کے مرتبے پہ پہنچتا ہے.
2,48,999 یہ حضرات کرام اپنے مشاہدات سے ان چیزوں کو سمجھا دیا کرتے تھے جو اور لوگ دلائل و براہین سے نہیں سمجھا پاتے ہیں. یہ مقدس جو بزم ہے یہ حضرت امام جعفر صادق کی طرف بھی منسوب ہے. 15 تاریخ کو، اس مہینے کی 15 تاریخ کو ان کا یوم وصال ہے. تحقیق یہی ہے. اور 22 کو لوگ فاتحہ کراتے تھے پہلے ہی سے، حالانکہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بتایا جاتا ہے. اور اسی ماہ پاک کے اندر حضرت اعلیٰ حضرت شیخ المشائخ سید علی حسین اشرفی کی چھوچھوی علیہ رحمت و رضوان کا بھی عرس پاک ہے. 11 تاریخ کو ہوتا ہے. 9 تاریخ کو اس مہینے کی حضرت شیخ المشائخ سید محمد مختار اشرف صاحب قبلہ علیہ رحمت و رضوان سرکار کلا علیہ رحمت و رضوان کا بھی یوم وصال ہے. اسی مہینے کی 16 تاریخ کو مخدوم الملت حضور محدث اعظم ہند سید محمد اشرفی جیلانی کی چھوچھوی علیہ رحمت و رضوان کا بھی یوم وصال ہے. 23 اور 24 اس مہینے کی دونوں دنوں میں کچھوچھا مقدسہ کی سرزمین پہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ان کے عرس پاک کی تقریبات کو منعقد کیا جائے گا. اور ہمارے یہاں بھی 23 تاریخ کو محدث اعظم مشن برانچ بولٹن کے اندر ان کے عرس پاک کی تقریب کا انعقاد انشاءاللہ کیا جائے گا. آپ حضرات کو اس میں دعوت ہے کہ تشریف لائیں. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں ہی کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی نے کچھ ان سے پوچھا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن صادق وہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پہاڑ کو اشارہ کر دے کہ یہاں سے ہٹ کے ادھر چلا جائے. اشارہ فرمایا انگلی سے. مومن صادق وہ ہوتا ہے جو انگلی کے اشارے سے پہاڑ کو اشارہ کرے کہ یہاں سے ہٹ کر کے ادھر چلا جائے. ابھی یہیں تک کہا تھا کہ پہاڑ ہلنے لگا. ابھی صرف اتنا ہی بولا تھا، بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ ہلنے لگا. آپ نے ارشاد فرمایا ٹھہر جا. میں تو صرف ایک مثال دے رہا تھا. یہ ہے اولیاء کرام مسلمان، انگلی کے اشارے سے جس طرف اشارہ کرتے ہیں. آپ دیکھیں عام طور سے کبھی کبھی کسی کے ذہن میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے معراج مصطفیٰ کا یہ مہینہ ہے. سوالات کرتے ہیں کہ ایک آن میں اتنا لمبا سفر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے طے کر لیا. وہ عقل کی بنیاد پر اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ فرش سے لے کر کے 7ویں آسمان تک 7,000 سال کا فاصلہ ہے. ایک زمین سے لے کر کے آسمان تک 500 سال، پھر ایک سے دوسرا 500 سال، دوسرے سے تیسرا 500 سال، پانچواں پھر اس کے بعد 500 500 500 اور ہر آسمان کی چوڑائی 500 سال تو 7,000 سال ہو گئے. پھر جنتوں کو دیکھا، دیگر سیر آپ نے فرمائی، اور ادھر زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک کان میں گئے اور آئے محمد. عقل میں نہیں آتی بعض لوگوں کی. یہ اولیاء کرام اپنے مشاہدات سے اس کو سمجھا دیا کرتے ہیں. حضرت شیخ و شیوخ شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمت رضوان کے بیٹے ہیں شیخ عماد الدین. آپ نے اپنے والد گرامی شیخ شہاب الدین کون ہے؟ جو غوث اعظم کی دعا سے پیدا ہوئے. ان کے والد صاحب کے یہاں کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی. خدمت میں حاضر ہوئے، غوث پاک کی عرض کیا حضور بڑے دنوں سے آرزو و تمنا ہے نرینہ اولاد کی، وہ ہے ہی نہیں. آپ نے گردن کو جھکایا اور فرمایا کہ ابھی میری پیٹھ میں خدا کی طرف سے 2 لڑکے موجود ہیں. یہ ہیں نگاہ والوں کی نگاہ کا عالم. پیٹھ پہ نظر ڈالی، سمجھ لیا کہ کتنی اولاد میرے اندر موجود ہے ابھی رب کی طرف سے. کہا 2 بچے 2 بیٹے میری پیٹھ میں اگر رب نے عطا فرمائے ہیں ابھی موجود ہیں، تم اپنی پیٹھ کو میری پیٹھ سے رگڑو، میں اپنا ایک بیٹا تمہیں دیتا ہوں. اے آج کے زمانوں کے تمام تر سائنس کے اوپر فخر و غرور کرنے والوں، تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ ایک آنکھ نکال کے دوسری آنکھ والے کے پاس ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ہارٹ بھی ٹرانسفر ہوتے ہیں، کڈنی بھی ٹرانسفر ہوتا ہے، بلڈ بھی ٹرانسفر ہوتا ہے. لیکن آج تک کہیں سنا ہے کہ کسی کی پیٹھ سے پیٹھ رگڑی ہو، اس کی اولاد وہاں چلی گئی ہو؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آج سائنس 1000 ترقیوں کے باوجود بھی میرے غوث اعظم کے قدم ناز تک نہیں پہنچی.
رسول کا عالم تو بہت بلند و بالا ہے. چنانچہ وہ جب پیدائش ہوئی تو لڑکی تھے، پھر لے کر کے حاضر ہو گیا، حضور میں نے تو عرض کیا تھا کہ لڑکا چاہیے مجھے، تو لڑکی پیدا ہوئی. کہا اچھا. آپ نے نگاہ ڈالی، کہا آپ دیکھو. جب دیکھا تو لڑکے تھے. شیخ شہاب الدین سہروردی کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ حضور یہ طی زمانی اور یہ بسط زمانی یہ کیا ہوتا ہے؟ زمانے کو کھینچ لیا جائے، زمانے کو بڑھا دیا جائے، یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ کے ولیوں کو ایک صفت دی جاتی ہے. چھوٹی سی چیز ہے، وہ چاہتے ہیں تو وہ بڑھ جاتا ہے. ایک لمحے کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ وہ گھنٹوں نہیں مہینوں تک پہنچ جاتا ہے. اور کبھی بہت ساری پھیلی ہوئی چیزوں کو سمیٹتے ہیں تو ایک ذرے کی طرح ہو جاتا ہے. اس لیے غوث اعظم کبھی قدم بڑھاتے تھے تو بغداد میں ہوتے، اور کہیں دوسرا قدم جو ہوا کرتا وہ کسی دور دراز علاقے میں ہوا. اس کے بعد شیخ شہاب الدین سہروردی کہتے ہیں کہ شیخ الشیوخ ابن سکینہ. اب یہ شیخ الشیوخ کا لقب جو ہے نا، وہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، شیخ شہاب الدین جسے شیخ الشیوخ کہیں وہ کہتے ہیں. ابن السکینہ رضی اللہ تعالیٰ وہاں رہا کرتے تھے، یعنی کہ بغداد شریف کے آس پاس. ان کا ایک خادم تھا، اس کا یہ طریقہ کار تھا، اس کی ڈیوٹی تھی، اور وہ سنار تھا سونی، کہ وہ جمعے کے دن خانقاہ سے کارپیٹ کو، مسلح کو لپیٹ کر کے جامع مسجد میں بچھاتا، اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء کرام کے لیے، اور نماز کے بعد دے کر کے آ جایا کرتا. یہ اس کی ڈیوٹی تھی روزانہ کی. ایک دن جمعے کو اس نے ایسا کیا کہ گھر سے نکلا بیوی سے یہ کہہ کر کے کہ یہ مچھلیاں ہیں، اس کو بنا کر کے رکھنا. اچھا یہ واقعہ میں تم سے بیان نہ کرتا اگر کسی معتبر طریقے سے مجھ تک نہ پہنچتا تو. یہ جو بیان کر رہا ہوں حضرت امام اہل سنت اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے خلیفہ اجل اور شاگرد رشید حضرت علامہ ظفر الدین بہاری علیہ رحمت و رضوان نے بیان فرمایا. وہ کہتے ہیں کہ وہ مچھلیاں دے کر کے بیوی کو یہ کہہ کر کے نکلا کہ مہمان آنے والے ہیں، اس مچھلیوں کو تیار رکھنا. یہ کہہ کر کے خانقاہ میں گیا، مسلوں کو لپیٹا کہ مسجد میں لے کر کے جاؤں گا. اتنے میں خیال آیا جمعے کا دن ہے، دریائے دجلہ میں ذرا غسل تو کر لیں. دریائے دجلہ جو کردستان کی پہاڑیوں سے نکل کر کے عراق کے جنگلوں تک پہنچتی اور اب آبادی، دریائے دجلہ کے اندر غسل تو کر لیں. چنانچہ مسلوں کو لپٹا ہوا چھوڑ کر کے دریائے دجلہ میں آیا، اوپر کے کپڑے اتارے اور نیچے کا پہن کر کے دریائے دجلہ میں چلا گیا. جب باہر نکلا تو دیکھا کہ عالم ہی نرالا ہے، نہ وہاں اس کے کپڑے ہیں، نہ دریائے دجلہ ہے. لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ تو دریائے دجلہ نہیں، تم تو مصر میں ہو، یہ دریائے نیل ہے. اس کو بڑا تعجب ہوا، دریائے نیل؟ میں تو دریائے دجلہ میں گیا تھا. باہر نکل کر کے آیا، کیونکہ سونی تھا نا، تو سنار کی ہی دکان پہ پہنچا. سامنے مصر نظر آ رہا تھا، وہاں پہنچا، سنار کی دکان پہ گیا اور سنار سے کچھ تفصیلی ہے گفتگو، کچھ ایسی باتیں کی کہ وہ سنار اس سے متاثر ہو گیا. کہا یہ تو بڑا قابل آدمی لگتا ہے. اپنے گھر لے کر کے گیا، اس کو اپنا مہمان بنایا، اور چند دنوں میں اتنا متاثر ہوا کہ اپنی بیٹی کی شادی کر دی. 7 سال وہاں رہا اور 7 سال میں 3 بچے ہوئے. احتیاط سے کام لیا ہوگا، 3 بچے ہوئے. 7 سال میں 3 بچے ہوئے. اس کے بعد پھر ایک جمعے کا دن آیا، سوچا چلو دریائے نیل کے اندر غسل تو کر لیں. دریائے نیل میں غسل کرنے کے لیے گیا. اب جو باہر نکلا تو دیکھتے ہیں کہ دریائے دجلہ ہے، اور کپڑے ویسے کے ویسے ہی وہیں رکھے ہوئے ہیں. کپڑوں کو اٹھایا، پہنا اور خانقاہ میں گیا تو دیکھا مسلح جیسے لپٹے ہوئے تھے ویسے ہی رکھے ہوئے. جو ساتھی لوگ تھے وہ کہنے لگے ارے بھائی آپ تو بہت جلد دریائے دجلہ سے غسل کر کے آ گئے، ابھی تو گئے تھے آپ. اب ان کی حیرت کی انتہا نہیں ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے سب. تم تو ابھی گئے تھے دریائے دجلہ غسل کرنے کے لیے، اتنی جلدی واپس آ گئے. خیر مسلح کو اٹھایا، جامع مسجد میں گئے، وہاں بچھایا. نماز جمعہ سے فارغ ہو جانے کے بعد مسلح کو پھر وہاں لے کر کے آئے اور پھر گھر گئے تو بیوی بولی آپ کہہ کے گئے تھے نا کہ مہمان آنے والے ہیں، مچھلی کو تیار رکھنا. مچھلیاں بالکل تیار ہیں، مہمانوں کو بلائیے. کہا کہ جناب مچھلیاں تو اپنے پاس رکھو، جس کے لیے میں پریشان ہو رہا ہوں ذرا اس کا سوال کا جواب تو لینے دو مجھے.
دوڑا ہوا حضرت شیخ شیوخ ابن سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا، کہا حضرت یہ معاملہ ہے، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ میں نے شادی بھی کی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرے 3 بچے ہیں، مجھے یقین ہے کہ بیوی کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا ہے؟ کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ کہا اچھا مصر جاؤ اور مصر جا کر کے اپنی بیوی بچوں کو لے کر کے آؤ۔ چنانچہ یہ عراق سے مصر گئے، اپنے 3 بچوں اور ایک بیوی کو لے کر کے آئے، حضرت ابن سکینہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہوں نے سجدہ شکر ادا کیا اور کہا معراج کا واقعہ پڑھتے پڑھتے لمحے کے بھی حصے کیے جائیں تو اتنی دیر کے لیے ایک شبہ خیال میں آیا تھا، 1000 شکر ہے میرے رب کا کہ اس نے تیرے واقعے سے اس شبہ کو بھی ختم کر دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے ادھر بیوی بھی ہوئی، بچے بھی ہوئے اور ادھر ویسا کا ویسا ہی رہا۔ یہ اولیاء کرام کے اس طرح سے واقعات ہوتے ہیں کہ بہت سارے دلیلوں کے بغیر ان چیزوں کو سمجھا دیا کرتے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ اس اداروں کو ہمیشہ ہمیشہ شاد کام رکھے اور کام کرنے والوں کو بھی ہمیشہ شاد کام رکھے۔ السلام علیکم۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، خدمت مصطفیٰ اور مائد سنت۔ بہت خوبصورت اور بڑا پیارا لہجہ حضرت علامہ مفتی ایوب اشرفی صاحب کا۔ حضرت میرے والد گرامی کا نام، میرا اسم گرامی علامہ عبدالغفور البری، شیخ الحدیث دارالعلوم فیاض العلوم۔ میں سٹی سینٹرل ماسک میں خطابت کے رائے سرجام دے رہا ہوں، اور یہاں پہ آج چھٹی تھی مسجد سے، تو ہمارے کمال صاحب نے حکم فرمایا کہ آج جو ہے آپ یہاں پہ آئیں، تو وہ کیونکہ خطاب کے لیے تو میں آیا نہیں، تو یہ نہیں کہ میں جو ہے ہمارے یہ علماء ہمارے سر کے تاج ہیں، تو ہم نے ان سے سیکھنا ہے۔ ہاں اس میں کوئی میری بے عزتی نہیں ہو گئی، ہاں اس میں میری میں سمجھتا ہوں میرا وقار بلند ہوا ہے۔ ہاں اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو پھر ڈر کے بندہ بولتا ہے، اور جب بندہ ڈر ہوتا ہے تو پھر غلطیاں ہوتی ہیں، ذہن میں رکھیں، کیونکہ یہ جگہ اپنی نہیں ہے۔ میں وہاں پہ آپ سنیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ یہ، کیونکہ وہاں اپنا ایک بندہ جب بولتا ہے، اپنی مسجد ہوتی ہے، اپنے لوگ ہوتے ہیں، جان پہچان ہوتی ہے، تو وہ یہاں ایک نئی جگہ ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ کاردا پیر ویسے بھی ہونا ہوتا ہے، ویسے مسیطے جائے گا تو وہی تو کر کے یہاں جی کر کے بولتے ہیں، یہاں پہ تو سسٹم میں ایسا ہے۔ تو خیر حضرت نے بالکل صحیح، میرا مقصد جو تھا نا وہ دوسرا تھا، وہ حضرت نے کلیئر ہی کر دیا، صفائی دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن میں کہہ رہا تھا کہ اس وقت آپ کے زمانے میں یہ دیوبندی وہابی منافق بھی تھے، جماعتیں بھی تھیں، امام ترمذی بھی لکھا ہے، لیکن یہ ساری چیزیں تھیں، لیکن اس میں یہ چیز نہیں تھی یہ دیوبندی ہے، یہ وہابی ہے۔ میرا مقصد یہ تھا اس چکر میں نہ پڑیں، قرآن ایک، سب کچھ ایک۔ یہ تو فرقے حضور فرقوں کا ذکر تو حضور نے فرمایا، اور یہ ہوں گے اور بن رہے ہیں اور ہیں، اور پتہ نہیں کون سے فرقے ہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ میں ایئرپورٹ پہ گیا حضرت، تو وہاں پہ میں نے جبہ پہنا ہوا اور گیا مانچسٹر، مجھے گورے نے سوال کیا، آپ وہابی ہیں، سنی وہابی ہیں، دیوبندی ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، پتہ نہیں کیا ہے، تو میں نے بھی نہیں سنے۔ تو میں نے کہا جی میں سنی ہوں۔ کہا سنی ہے تو کون سے ہیں؟ بریلوی ہیں، فلانے ہیں، فلانے۔ میں نے کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ تو میں نے کہا میں سنی حنفی بریلوی ہوں، حالانکہ بریلوی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اعلی حضرت کی نسبت ہے، اور ہمیں فخر ہے اس نسبت پر، ہمیں فخر ہے اس نسبت پر۔ میں نے کہا میں سنی حنفی بریلوی ہوں، اور اس وقت میرا تعلق رائے گنج سے ہے، تو میں ان کا وہ درس بھی ہو رہا تھا، تو یہاں سے نوجوان برٹش آ رہے تھے، ان کو بٹھا لیا انہوں نے، سوال و جواب کیے، لیکن الحمدللہ ان لوگوں کو بھی پتا ہے کہ یہ سنی حنفی بریلوی دہشت گرد نہیں ہے، ہاں یہ ان کو پتا ہے۔ ہاں اب بم پھٹتے ہیں، ہمارے دعوت اسلامی کا اجتماع ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا تھرڈ ہے، تو وہاں اجتماع ہو رہا ہے، ابھی میں آیا ہوں اجتماع تھا، وہاں تو کوئی نہیں پھٹا، وہاں تو کوئی ایسی شکایت کیوں، کوئی تو بات ہے۔ تو خیر یہ جو حضرت نے کہا سراخوں پر، اور کیونکہ میں یہ جو ذمہ داری میں نبھا رہا ہوں یہ بڑی سخت ہوتی ہے، ٹائم کا بڑا حساب کتاب دیکھنا پڑتا ہے، تو اسی دن بات آ گئی تو میں نے آپ سے کر دی۔ تو میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حضور کے زمانے میں سب کچھ تھا، ایسے بھی کلمہ بھی پڑھا لوگوں نے، لیکن پھر منافق تھے۔ مسجد درار جو بنائی وہ کس نے بنائی؟ تو یہ چیزیں ساری تھیں،
لیکن اتنی شدت نہیں، شدت بھی سب کچھ تھا، لیکن جیسے ہمارے درمیان میں سمجھتا نا کہ یہ کافر ہر کلمہ گو، اس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے جنت میں جانا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. عقیدہ اپنا، جب عقیدہ ہی نہیں ہوگا تو پھر مسئلے خراب ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، آپ ساڑھے آٹھ بجے جماعت کر رہا ہے. مصطفیٰ جانے